نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے اور سب کے رب ہے، اس پروردگار نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد ان کے سارے چیزوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، روزی روٹی کی، کھانے پینے کی، اس کو صحیح رکھنے کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے جاندار ہے یہ سب کے روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے سب کا انتظام فرما رہے ہیں۔ رب کہتے ہی اس ذات کو ہے جو بتدریج پروان چڑھائے، رفتہ رفتہ۔ چنانچہ آپ دیکھیں، ہم جب پیدا ہوئے تو دودھ پیتے رہے، لیکن دودھ میں بھی یہی ہے کہ ماں کا دودھ پیتے رہے، عام جانوروں کا دودھ بھی نہیں پی سکتے۔ اس کے بعد پھر جیسی جیسی صلاحیت بڑھتی گئی، اس کے اعتبار سے اس کے غذا میں تبدیلی بھی آتی گئی۔ تو یہ بتدریج سلسلہ جو ہے آہستہ آہستہ حسب ضرورت ایسا کرنے والی ذات یہ صرف اللہ رب العالمین کی ہے، جس نے ساری کائنات کے نظام کو چلایا ہے۔ انہوں نے زندگی گزارنے کے سارے قرینے اور طریقے بھی ساری انسانیت کو بتائے اور سکھائے ہیں کہ تمہیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ چنانچہ زندگی گزارنے میں ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہے اور کون سی چیزیں حرام ہے، کن کا استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، مکمل طور پر اس کی وضاحتیں بیان فرما دی گئی ہیں۔ حلال چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اب اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں رہتی ہے جو حرام ہے، جس کا استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت اسلام میں جن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے انہیں حرام کہا جاتا ہے۔ حرام وہ چیز کہلاتی ہے جو نص قطعی سے ثابت ہو۔ نص قطعی کا مطلب یہ ہے کہ جو براہ راست کلام اللہ اور قرآن مجید سے ثابت ہو یا صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور اس کا استعمال بالکل حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے، وہ استعمال کے لائق اور قابل نہیں ہوتی۔ ان حرام چیزوں میں ایک چیز وہ ہے شراب۔ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی درجے کی ناپاک چیز قرار دیا ہے اور اسے بالکل حرام فرما دیا ہے۔ تو شراب قطعی حرام ہے، اور شراب کا پینا یہ گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور کوئی شخص اگر شراب کو حلال سمجھے، وہ شراب جو اصل چیزوں سے بنائی جاتی ہے، یعنی کھجور، انگور کا رس، گیہوں، جو اور رائی، یہ 5 چیزوں سے خاص طور پر پہلے شراب نکالی جاتی تھی، اور یہ اصلی شراب کہلاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ قطعی حرام ہے، اور بات یہ ہے کہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، اس کے نص قطعی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شراب کو جو حرام ہے نص قطعی سے حلال سمجھے تو اسلام میں شراب کو حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ پینا دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص شراب کو حلال سمجھے وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ شخص نص قطعی کو جھٹلا رہا ہے، اس وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج قرار دیا جائے گا۔ شراب یہ پہلے سے اس کا رواج چلا ہے۔ زمانے جاہلیت میں شراب کو پانی کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، اور لوگ
اس کے بہت زیادہ عادی تھے اور اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، اور بڑے اہتمام سے ان کی ساری مجلسوں میں شراب نوشی ہوتی تھی۔ کھانے کے میں جیسے آج کل کے شوقین لوگ مشروبات نئے نئے طرح کے استعمال کرتے ہیں، وہ کھانے کے موقع پر شراب استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے خوشی کی تقریبات میں شراب تقسیم کی جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ شراب کے دلدادہ تھے اور بہت زیادہ اس سے متاثر تھے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ اور براہ راست ایک ہی مرتبہ میں شراب کو حرام نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی فطرت کا خیال فرماتے ہوئے اس کو بتدریج حرام فرمایا، ایک مرحلے میں حرام نہیں کیا گیا۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں شراب جو حرام ہوئی، یعنی پہلے مرحلے میں جو اسے ممنوع قرار دیا گیا، اس کے لیے ایک طریقہ خاص استعمال کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ پہلی مرتبہ شراب کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اس میں سختی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس کا استعمال کیا حکم رکھتا ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ بظاہر اس میں کچھ تمہیں فائدہ نظر آتا ہو، لیکن اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ وَنَفْعِهِمَا أَكْبَرُ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، پہلے یہ بتا دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سارے صحابہ نے اور لوگوں نے جب یہ بات دیکھی کہ اس میں خامخواہ کے گناہ ہو رہا ہے، تو بہت سو نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن اکثر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی مکمل حرام تو نہیں ہوئی، اس لیے پھر بھی ابھی سلسلہ جاری رہا اور بعض لوگ شراب پیتے رہے۔ لیکن اسی شراب کے دوروں کے حالات میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک مجلس شراب کی چل رہی تھی، اور شراب کے دوران نماز کا وقت آ گیا۔ نماز کا وقت آ گیا تو شراب ہی کی حالت میں ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے نماز پڑھائی، اور نماز میں فحش غلطی کی، یعنی بالکل صورت کو الٹ پلٹ کر دیا اور الٹا سیدھا اس کا مطلب ہو گیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم اب نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لوگو نشے کی حالت میں نماز تو دور کی بات ہے، نماز کے قریب بھی مت آنا، نماز کے قریب بھی آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب صحابہ نے جب یہ آیت کریمہ کو سنا تو لیکن ظاہر ہے ابھی بھی مکمل شراب حرام نہیں ہوئی، بتدریج حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے بعض صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ابھی مکمل حرام نہیں ہوئی، لیکن اکثر بات یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کے بہت زیادہ پابند تھے اور بہت زیادہ شوقین تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی چیز پینے میں کیا فائدہ جس سے اللہ کی اتنی بڑی عبادت سے ہمیں روکا جا رہا ہے، اس لیے بہت سو نے اب بھی شراب چھوڑ دی، لیکن ابھی بھی مکمل شراب نہیں چھوٹی، چونکہ مکمل حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی۔ اب بات یہ بنی کہ چونکہ کچھ گنجائش بہرحال تھی تو کچھ لوگ بہرحال شراب پیتے رہے۔ اب شراب کے نشے میں آپس میں ان میں جھگڑا اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ شراب ہے ہی ام الخبائث اور اکبر الفواحش اور اکبر الکبائر، یہ سب کچھ آپ اسے کہیے، چونکہ شراب کے بہت بڑے بڑے نقصانات اور نشے کے بڑے بڑے نقصانات ہیں، اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپس میں جھگڑے ہوئے، انتشار ہوتا رہا، اختلافات بڑھتے رہے، تو یہ اختلافات اور جھگڑے بہت زیادہ بڑھتے رہے۔ تو اب آخری چونکہ حد پار ہو چکی اور بہت حد تک اصلاح ہو گئی، بہت سے لوگوں کو اب رکنے کا انداز آ گیا کہ ہمیں شراب سے کس طرح سے رکنا چاہیے، تو انہوں نے فاصلے متعین کرنے شروع کر دیے تھے، لہٰذا اب سختی سے منع کرنے میں کوئی عذر باقی نہیں رہا تھا۔ اس وجہ سے اب اللہ پاک نے
قطعی حرمت کا حکم نازل فرما دیا، اور صریح طور پر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک نے یہ تیسرا حکم نازل فرما دیا جس میں صاف طور پر کہا فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، بالکل اس سے پرہیز کرو، اس سے بچ جاؤ۔ اب یہ صریح حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہو گیا۔ یہ حکم جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا تو اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حالت یہ تیسرے حکم کے بعد یہ عام ہو گئی، جس کو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ حکم لے کر اللہ کے رسول کا ایک صحابی منادی کر رہا تھا، ندا لگا رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں اب شراب حرام ہو گئی ہے، اس کو قطعی طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھا، وہاں ایک شراب کی مجلس چل رہی تھی اور میں وہ پلانے پر مامور تھا، میں شراب انہیں پلا رہا تھا۔ جیسے ہی اللہ، اور اس دن جو شراب تقسیم ہو رہی تھی کہتے ہیں وہ کھجور کی شراب جو سب سے زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی، ایسی شراب کا دورہ چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی جب یہ ندا کانوں میں پڑی، مجھے فوراً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس اب یہ شراب چھوڑ دو اور اس کو باہر لے جا کر راستے میں ڈال دو، اس کو بہا دو۔ فرماتے ہیں جب یہ منادی نے ندا لگایا اور یہ اعلان آیا اور اللہ کا یہ حکم آیا تو صحابہ اپنے گھروں سے اپنی پرانے زمانے کی جیسی شراب رکھی ہوئی تھی سب نے لا کر شراب راستوں میں ڈال دی اور بس پورے راستوں سے شراب بہہ پڑی، شراب بہنا شروع ہو گئی، راستے سارے اسی کے ذریعے سے سب خراب ہو گئے، وہاں سب شرابیں پھینکی جا رہی تھی۔ اب وہ پہلا دن تھا اور وہ دن تھا اور آج کا دن ہے اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے قطعی طور پر اس طرح اس حکم کے ذریعے سے شراب کو قطعی طور پر حرام فرما دیا۔ اور اسی آیت کریمہ میں آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب اللہ کا حکم مکمل پا کر اب بھی تم رکو گے یا اپنا سلسلہ جاری رکھو گے؟ اب تو تمہیں رکنا چاہیے، لہذا تم رک جاؤ، اب تمہیں اس کے بعد گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، بس اب قطعی طور پر شراب حرام ہو گئی۔ اسی وجہ سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں فرمایا پیارے آقا نے کل مسکرن حرام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب تو ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جس کی تھوڑی مقدار نشہ آور ہو، یعنی تھوڑی مقدار سے نشہ آتا ہو تو اس کی زیادہ مقدار بھی، جس کی زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جیسے زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص تھوڑی بھی شراب پی لے بس وہ حرام کا مرتکب ہو گیا، قطعی طور پر شراب حرام ہے۔ اور اسی لیے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نسائی شریف کی یہ روایت ہے جس میں یہ ایک تفصیلی واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجتنبوا الخمر، لوگو شراب سے بچو، کیوں بچو؟ فإنها ام الخبائث، اس لیے کہ شراب یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا، دھیان سے سنیے اس کو، کہ شراب سارے برائیوں کی جڑ کس طرح سے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ اس پر نقل فرمایا، وہ واقعہ یہ تھا کہ فرمایا تم سے پہلے زمانے میں ایک واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک نوجوان پر، ایک شخص پر جو اللہ سے کچھ ڈرتا تھا، ایک عورت اس پر فریفتہ ہو گئی اور وہ اس کو غلط کام کی دعوت دینا چاہتی تھی لیکن یہ اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ بالآخر عورت نے اس طرح بہانہ بنایا
کہ اس نے اپنے باندی کو اس شخص کے پاس بھیجا اور کہا کہ میرا کوئی کام ہے اور اس میں تم کو گواہ بننا ہے، اس لیے تم ہمارے یہاں آؤ۔ تو گواہ بننے کی غرض سے یہ شخص اس باندی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ یہ جیسا جیسا گھر میں داخل ہوتا رہا وہ باندی دروازے بند کرتی رہی۔ جیسے ہی یہ اس عورت کے پاس پہنچا تو عورت نے کہا خدا کی قسم میں نے تمہیں گواہ بننے کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ میرے پاس یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو خود میری اپنی ذات ہے کہ تم میرے ساتھ غلط حرکت کرو، یا پھر یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو قتل کر دو، یا تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں شراب کا جام رکھا ہوا ہے، یہ شراب تم پی لو تو تمہاری جان بچ جائیں گی، تم یہاں سے چلے جا سکتے ہو۔ ان 3 میں سے کوئی ایک کام کرو۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ بدکاری بھی حرام چیز اور اسی طرح بچے کو قتل کرنا اس سے بڑی حرکت ہے، اس لیے میں یہ 2 کام تو نہیں کر سکتا، البتہ یہ شراب ان چیزوں میں ہلکی معلوم ہو رہی ہے، اس کے ذہن کے اعتبار سے میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس لیے اس نے شراب کا 1 گلاس پیا، پینے کے بعد اسے مزہ آیا، اس نے کہا دوسرا اور پلا دو، پھر تیسرا اور پلا دو۔ بہرحال وہ شراب پیتا رہا، بس شراب پینا تھا کہ اسی حالت میں اب ظاہر ہے جب شراب کا نشہ چڑھ گیا تو شراب کا نشہ چڑھنے کے بعد اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر دی۔ ام الخبائث اس کو ایسے ہی فرمایا گیا کہ جیسے ایک درخت ہے، اگر کہیں درخت لگ جاتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف اس کا پیڑ ہی تیار ہو جائے، درخت لگنے کے بعد اس کی شاخیں پھیلنا یہ لازمی حصہ ہے۔ اب جب درخت چڑھ گیا تو اس کے اوپر شاخیں پھوٹے گی اور شاخیں لگیں گی، اسی طرح شراب کا نشہ چڑھ گیا تو اس سے حرام کام پھوٹیں گے اور حرام کام میں وہ مبتلا ہوتا رہے گا۔ شراب کو اس وجہ سے ام الخبائث کہا گیا ہے اور ام الفواحش کہا گیا ہے، سارے فحش کام کی ماں اور جڑ، اور اکبر الکبائر کہا گیا ہے کہ یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ ایک گناہ کر دیا لازماً یہ سارے گناہ اس سے جڑے رہتے رہیں گے۔ اسی لیے شرابی شراب ہی کی حالت میں نہیں بلکہ اس زمانے کے مختلف نشہ کی چیزیں اس وقت وجود میں آ رہی ہے اور ہمارے نوجوان اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو حرام سمجھنے کے لیے، گناہ کبیرہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اب شراب کو نام بدل بدل کر نئی نئی چیزیں استعمال کرنی شروع کر دی ہیں، اور اسی لیے فرمایا گیا یسمونہا بغیر اسم، یعنی اس کا نام بدل بدل کر وہ نشہ کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اس وقت کے احوال بھائیوں یہ درد سن لیجئے، اس وقت کے احوال یہ ہے کہ اس وقت خصوصاً ہمارے ملک میں اور ملک کے علاوہ ہمارے اپنے علاقے میں بھی نوجوانوں کے تانتے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ جہاں مختلف عنوان کے گناہوں میں مبتلا ہے، نشہ کے گناہ میں بھی ہمارے نوجوان لت پت ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ براہ راست شراب کے جام اور شراب کے گلاس نہیں پی رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے، بلکہ اب نشہ آور مختلف ایسی چیزیں وجود میں آئی ہے کہ لوگ اس کو استعمال کر کر اب اپنی اپنی ہوس پوری کر رہے ہیں۔ چنانچہ معلوم ہونا چاہیے کہ نشہ کے عنوان پر اب یہ کئی ایسی ادویات اور دوائیاں یہ میڈیکلوں سے خرید کر، اور اسی طریقے سے کھانسی کی بہت ساری دوائیاں یہ پی کر، اور اس کے مختلف انجیکشن نکلے ہیں، یہ ایسے زہریلے انجیکشن لے کر حتیٰ کہ بہت سارے لوگ بریڈ جو کھایا جاتا ہے اس پر جھینڈو بام اس پاؤ پر اور بریڈ پر مل کر بس اس چیز کو وہ کھا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جہاں شراب، افیم، گانجا، چرس اور اس قسم کی ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ یہ ادویات کو انہوں نے اپنی ہوس پورا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اب تو بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے۔ نئی نئی چیزیں ایسی دکانوں پر آئی ہے، کئی علاقوں میں ایسی دکانیں وجود میں آئی ہے، کئی علاقوں میں ایسی پان ٹپریاں رکھی گئی ہے، اور وہاں پر لوگ جا کر اپنی چیزیں لا رہے ہیں، اور پھر محلے والوں کو بھی بہت سو کو پتہ چلتا ہے ہمارے محلے میں کتنے نوجوان ہیں اور کون سی دکانیں ایسی ہیں جہاں یہ چیزیں دستیاب ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب
اپنے اپنے انداز میں چل رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ محلے میں کل ایک نے پیا تھا، آج نشہ کیا تھا، کل دوسرا کر رہا ہے، پھر تیسرا کر رہا ہے، اور پھر ماں باپ کو اور ان کے گھر والوں کو پتہ چلے تو وہ یہ جواب دے رہے ہیں یہ شراب تھوڑی پی رہا ہے، یہ تو بس ایک نشہ کر یعنی اور چیزیں استعمال کر رہا ہے، اور اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ نشے میں ایسے چور چور ہو رہے ہیں، ان کی نیندیں حرام، ان کی ساری چیزیں بس قریب میں پھٹکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہیں تو اپنے ہاتھوں کو زخمی کر رہے ہیں، کہیں سینے کو زخمی کر رہے ہیں، اور اس ہوس میں اب جب جہاں شراب آتی ہے وہاں شباب کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے، تو اب اس یاد میں انہوں نے فرق اور امتیاز ختم کر دیا۔ چنانچہ نشے کی حالت میں نشہ والا، نشے کی حالت میں نشہ والا، دھیان سے سنیے اس کو، پانی میں اور پیشاب میں فرق کرنا بھول جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ پانی ہے یا پیشاب ہے، دونوں کا فرق اس کے ذہن سے ختم ہو جاتا ہے۔ شراب کے نشے میں یا یہ اس قسم کی چیزوں کے نشوں میں نشہ کرنے والا، نشے کا عادی شخص جو ہے، یہ نشہ کرنے والا نشے کے ہوس میں وہ اپنی بہن میں اور بیوی میں فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ واقعات یہاں تک ہے کہ ماں میں اور بیٹی میں فرق کرنا چھوڑ رہا ہے، یہاں تک واقعات اس کے آئے ہیں۔ نشہ میں چور ہے۔ پھر بات آگے بڑھی، ایسا شخص کسی کے سامنے بیٹھنا تو دور کی بات ہے، کھڑے ہونے کی ہمت اور جرأت نہیں کرتا، لیکن یہ شخص ایسے بڑے بڑے لوگوں کے نگاہ میں نگاہ ملا کر بات کر لیتا ہے۔ بات کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پھر وہاں پر آگے اگر بات پڑی تو عام لوگوں کا ادب احترام چھوڑ دیجئے، ماں اور باپ پر اسے برا بھلا بولنا اور گالیاں دینا ایک اس کا عام مشغلہ بن جاتا ہے۔ بیوی کی تو اس کے سامنے نہ کوئی حیثیت نہ کوئی وقار باقی رہتی ہے، بلکہ بیوی ہو، بہنیں ہو، رشتہ دار ہو، وہ ماں باپ کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایسی بکواس ان کے سامنے شروع کر دیتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص اتنا نیچے اتر کر کام کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اور آگے بڑھیے، ایسے لوگ پھر جہاں یہ سارا فرق اور امتیاز ختم کرتے چلے جاتے ہیں، ان کا فرق اس بات میں بھی ختم ہو جاتا ہے، تمیز عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے۔ عقل ٹھکانے نہ رہنے کی وجہ سے پھر وہ سڑک میں اور گھر میں فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے باہر نالیوں اور گٹروں کے قریب پڑے ہوئے ہیں، ایسا سمجھتا ہے کہ میں کوئی محل میں آرام کر رہا ہوں، اور ذلیل جانوروں کی طرح وہاں پر پڑا ہوا ہے، اسے کچھ حس نہیں ہے کہ کائی کی بدبو آ رہی ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، میرے کپڑوں کا کیا حال ہے، میرے بدن کا کیا حال ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ بھائیوں اور آگے چلیے، اس شخص کو احساس ذمہ داری، جب عقل پر فطور آ گیا، نشہ چڑھ گیا، تو احساس ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی شخص اگر وہ شوہر ہے تو بیوی کا ذمہ دار ہے، ماں باپ ہے اپنے اولاد کے ذمہ دار ہے، اگر وہ بڑا بھائی ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، لیکن یہ نشے کی ہوس میں اور اپنی خواہشات پوری کرنے میں ایسا لگ جاتا ہے کہ اب وہ اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میں اگر شوہر ہے تو میری بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے، یا میری اولاد ترس رہی ہے، پریشان ہے، یا وہ نان شبی کی محتاج بنی ہوئی ہے، یا ان کے لیے کوئی اور ایسی ضرورتیں ہیں ان کو میں پورا کر سکتا ہوں، ان کو چائے کے لیے شکر نہ ہو چلے گا، ان کے یہاں گھر میں دودھ نہ ہو چلے گا، حتیٰ کہ کھانے کے لیے روٹی نہ ہو چلے گا، لیکن اسے وقت پر نشہ ضرور رہنا چاہیے۔ یہ اپنی فکر میں پڑا ہوا ہے، پھر ان کے حلال لقمے نکال کر کھا کر نشے کر اب سب کی حق تلفی کر رہا ہے، کتنوں کے ساتھ زبان درازی کر رہا ہے، حتیٰ کہ بھائیوں اس نشے نے اتنا برباد کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کے علاوہ اپنے علاقے کی رپورٹ یہ ہے کہ سینکڑوں عورتیں ان کے شوہر پر نشے کی وجہ سے، اس نے نشے میں ظاہر ہے کہ اس نے پیشاب اور پانی میں فرق کرنا چھوڑ دیا، اس نے بہن اور بیٹی اور بیوی میں فرق کرنا چھوڑ دیا، اس نے سڑک اور گھر میں فرق کرنا چھوڑ دیا، تو اس نے حلال اور حرام کا فرق کہاں باقی رہے گا؟ اس لیے کئی مرتبہ نشے کی حالت میں 3 اور 10 طلاق اپنے بیویوں کو دے کر ان کی زندگیاں اجاڑ رہے ہیں۔ کتنوں کی زندگیاں بھائیو اجڑ گئی ہیں، تباہ برباد ہو گئی ہے۔
اب جب نشہ اتر جاتا ہے تو اس کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اوہو مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اب کیا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی دانا, اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے؟ چڑیا نے تو دانا اٹھا کے لے کے چلے گئی. اب افسوس کرے یا شرمندہ ہو جائے, چاہے کچھ ہو جائے, بات ختم ہو گئی. کتنے لوگ ایسے ہیں شراب کے نشوں میں, ان کے ماں باپ نے تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں, ماں باپ نے اپنے بچوں پر کڑی نگاہ نہ رکھنے کی نحوستوں سے, ماں باپ کی غلطیوں کی نحوستوں سے, یا گھر والوں کی ان کو ڈھیل دینے کی نحوستوں سے کہ یہ رات میں گھر میں کب آ رہے ہیں ہمارے بچے, کب جا رہے ہیں اور کس قسم کے معاملات میں مبتلا ہے, یہ سب چیزوں پر نگرانی نہ ہونے کی نحوستوں سے بھائیوں بات یہ بنی کہ اس نے آج تو صرف بس ایک آدھا گھونٹ پی لیا تھا اور ایک آدھی دوا کھا لیا تھا, پھر کل وہ نشے میں بڑھتا ہی چلا گیا, تو اب اس نے گولیاں چھوڑ کر دوائیں پینا شروع کر دی, دوائیاں چھوڑ کر انجیکشن لینا شروع کر دیے, انجیکشن چھوڑ کر. علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بعض لوگ اتنے ہوس میں آگے بڑھے ہیں کہ نشہ زیادہ سے زیادہ کیسے بڑھے اس کے لیے سانپ اور بچھو کے زہر پی رہے ہیں. علماء نے یہ بات کتابوں میں بھی لکھی ہے, سانپ اور بچھو کے زہر استعمال کر 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 اپنے نشوں کو بڑھانے کی فکر میں لگے ہوئے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہوس پوری کرنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ یہ ایسے تو پڑے رہے گٹروں کے پاس اور نالیوں میں, گندے نالیوں کے پاس جانوروں کی طرح پڑتے رہیں گے, تو اس سے اپنے احساس ذمہ داری تو ختم ہو ہی گیا, کتنوں کی نوکریاں ختم ہو گئی, ملازمتیں ختم ہو گئی, تجارتیں برباد ہو گئی, ان کے کاروبار پوری طرح سے تباہ برباد ہو گئے. حتیٰ کہ حال یہ ہوا کہ باپ نے میراث میں بڑے بڑے بنگلے چھوڑ کر چلے گئے تھے, کوڑیوں کے دام میں بیچ بیچ کر یہ شراب اور نشوں کی ہوس پوری کرتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے. آپ نے بھی غور کیا ہوگا, ایسے خطرناک حالات اس وقت ہو رہے ہیں اور نتیجے پر یہاں تک پہنچ رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نشہ تھوڑی ہے, یہ حرام تھوڑی ہے, حرام نہیں ہے تو یہ ہوس پوری کہاں سے کر رہا ہے, یہ حرام کام کہاں سے صادر ہو رہے ہیں, یہ غلطیاں کہاں سے صادر ہو رہی ہے, اس قسم کی باتیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اس طرح کی شکلیں شروع ہو گئی اس وقت بھائی. عموماً سارا ملک اور خصوصاً ہمارا اپنا علاقہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہے. آج بھی سنبھلنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں اور بھائیوں, اور یہ بات ہر گھر پہنچے, ہر بہن کے پاس پہنچے, ہر بھائی کے پاس پہنچے, اور ہر شخص ان باتوں کو لینے والا بنے کہ واقعی یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے. ام الخبائث جب جڑ پکڑ جاتی ہے, ظاہر ہے ابھی آپ نے سنا کہ جب اس کا جڑ مضبوط ہو گئی, شاخیں اب کیا کیا پھٹے گی اور کدھر جائے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. ماں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پیڑ کھڑا ہوا, اس کی شاخ میرے پاس نہیں آنے والی ہے. بیوی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ صرف پیڑ کھڑا ہوا میرے پاس نہیں آنے والی ہے. اولاد کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو درخت کھڑا ہوا اس کی شاخ میرے پاس نہیں آنے والی ہے. اس کے بھائیوں کو یہ غلط فہمی میں قطعاً نہیں رہنا چاہیے کہ یہ صرف ایک درخت کھڑا ہوا اس کی شاخیں مجھ تک نہیں آنے والی ہے. حتیٰ کہ اہل محلہ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ درخت صرف کھڑا ہوا محلے میں اس کی شاخیں مجھ تک نہیں آنے والی ہے. درخت کا جب پیڑ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو شاخیں کدھر کدھر پھٹے گی وہ اس وقت نہیں بتاتا ہے, وہ تو جب اس کے شاخیں اور اس کی پھانٹیاں ادھر ادھر پھیل جاتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ دیکھو یہ کہاں کہاں جا رہا ہے. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ بھائیو یہ جڑ ہی نہ لگے, یہ جڑ ہی نہ لگے. کسی کے گھر میں ہے اسے اکھاڑ پھینک دینے کی کوشش کرنا چاہیے. کسی کا شوہر ہے ایسے بیویوں پر ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور کسی کے اولاد ہے ایسے ماں باپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. کسی کا پڑوسی ہے پڑوس والوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور محلے میں ہے پورے محلے کو یکجا ہو کر اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کی ضرورت ہے. ورنہ آج یہ درخت کہیں لگا ہوا ہے اس کی شاخ تیرے گھر میں بھی اتر سکتی ہے. اور اسی لیے اسے کہا گیا ام الفواحش, اسے کہا گیا ام الخبائث, اسے کہا گیا اکبر الکبائر. یہ سب برائیاں اسی سے جنم پانے والی ہیں اور یہ سارے نقصانات ہیں. آج سخت ضرورت ہے بھائیوں اس لیے ان باتوں کی
کہ ان پر خصوصی طور پر دھیان دیا جائے، اور جیسے بات ابھی عرض کی گئی، سب گھر والے ان باتوں پر دھیان دیں، توجہ کریں۔ جن کے یہاں اولاد اس طرح نشے میں ہے وہ ماں باپ فوراً متوجہ ہو جائیں اور اس کی سد باب کی فکر کریں، ان کی اولادوں پر کڑی نگاہ رکھیں، بھائی اپنے بھائیوں پر، اڑوس پڑوس والے ان پر، اور اسی طریقے سے اہل محلہ۔ ورنہ بھائیو یاد رکھو، آپ کہیں گے کہ یہ ہے اس کا گھر تباہ ہو رہا ہے، اس سے مجھے کیا مطلب ہے، یہ آپ یاد رکھیے آپ کے گود میں چھوٹا سا معصوم ہے، کل یہ اسی کے گود میں جا کے بیٹھنے والا ہے، اور ایسا کرتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے، سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نشے کی عادتیں کیوں لگتی ہے؟ ماں باپ کی بے توجہی اس میں سب سے بڑا رول ادا کر رہی ہے۔ نمبر 2، غلط صحبتیں اس میں بہت بڑا رول ادا کر رہی ہے، اور نمبر 3 یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی کسی سے عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ یہ دشمنی والا اس دشمن سے ڈائریکٹ تو بدلہ نہیں لیتا ہے، لیکن اس کی اولاد کو ایسے غلط کاری میں مبتلا کرا دیتا ہے تاکہ وہ بس اس کے ماں باپ کے لیے درد سر بن کر رہ جائے۔ اس قسم کی شکلیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر ایک کے لیے ان باتوں کی ہے کہ اپنے اپنے ترتیب سے سب اس قسم کے سارے غلط کاموں میں روک تھام کریں، روکنے کی فکر کریں، اور اس قسم کی ساری چیزوں پر جس طرح ہو سکتی ہے رکاوٹ پیدا کرنے کی مکمل طور پر فکر اور کوشش کریں۔ اس کے لیے یہ چند تجاویز علماء بیڑ نے اس وقت طے کی ہے، اور پورے علماء اس عنوان پر اس وقت متحرک ہوئے ہیں، اور پورے شہر بیڑ میں یہ اس عنوان کو پر تقریریں ہو رہی ہے، اس کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو سب کے لیے اس کی پرچیاں تقسیم کی جا رہی ہے کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہے اور کس طرح کے اس کے نقصانات ہونے والے ہیں۔ لہٰذا بچو اور بچانے کی بھائیو فکر کرو۔ یہ سارے بدکاریاں، چوریاں، غلط کاریاں، حقوق کی حق تلفیاں جو کچھ وجود میں آ رہی ہے بھائیو، یہ نشوں کی نحوستوں سے وجود میں آ رہی ہے۔ جہاں نشے پنپ رہے ہیں، نشوں کے بعد اس قسم کی ساری چیزیں وجود میں آنا شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ بھائیو اس سلسلے میں ماں باپ سب سے پہلے اپنی اولاد کے حق میں روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو شراب کے عادی اور نشے کے عادی ہے ان کے حق میں خوب دعائیں کریں۔ تہجد میں خود ماں باپ اٹھیں اور ان کے لیے گڑ گڑائیں، ان کو نماز کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانے کا اہتمام کریں۔ مقبول اوقات میں ماں باپ دعائیں کریں۔ ایسی اولاد کے حق میں ماں باپ سے زیادہ اور کسی کی دعا مؤثر ہو سکتی ہے بھائیو؟ ماں باپ تڑپنے کی کوشش کریں، فکریں کریں، دعاؤں کا اہتمام، نگرانی کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز، اپنے علاقے کے علماء حق اور مستند علماء کرام کی خدمت میں ان کو لے جائیں، خود بھی جائیں، ان کو بھی لے جائیں، وہاں بیٹھیں، ان کے بیانات سنیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرائیں اور ان کی صحبتوں میں رکھنے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے، اس وقت کی عمومی محنت دعوت و تبلیغ اس وقت سارے عالم میں چل رہی ہے۔ ایسی اولاد کو آپ 4 مہینوں کا باضابطہ پابند بنا دیں اور اللہ کے راستے میں ان کو نکالنے کی فکر کریں اور اللہ کے راستے میں نکالیں تاکہ وہاں پر رہ کر اس کی ذہن سازی ہو، ایک مدت تک اس قسم کی غلط کاری سے وہ علیحدہ رہ سکے، اور جب وہ اللہ کے راستے سے واپس آ جائے تو اپنے محلے کی مسجد وار جماعت میں باضابطہ اسے بٹھائیں، وہاں کے ذمہ داروں سے ملائیں، خود بھی بیٹھیں، ان کو بیٹھنے کا پابند کرائیں اور ان صحبتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی فکر اور کوشش کرتے رہے، اور مہینہ ہر ماہ اسے 3 دن اور ہر سال اسے چلہ اللہ کے راستے میں بھیجتے رہے تاکہ یہ گھناؤنی حرکتوں سے وہ باز آئے اور غلط صحبتوں سے رک کر اچھی صحبتوں میں رہنے والا بنے۔ چوتھی تجویز علماء بیڑ نے یہ بیان فرمائی اور ذکر فرمائی سرپرست حضرات کی خدمت میں کہ وہ جو ہے اس وقت بھائیو اہل اللہ کی صحبتوں میں جائے، اکابر مشائخ جہاں اہل اللہ ہے ان کے ہاتھ پر بیعت اپنے بچوں کو کرائے، اہل اللہ کی خدمتوں میں جائے۔ جیسے بڑے مشائخ اپنے یہاں آتے ہیں اور یہاں پر بھی بہت سارے اہل اللہ ایسے ہیں، آپ ان کو باضابطہ تلاش کریں اور اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اولاد ہے تو باپ کو، اور باپ ہے تو اپنی اولاد کو، بھائی ہے تو بھائی کو، ایسے مستند علماء کرام کی خدمت میں جائیں اور کہیں میرے یہ بیٹے کو، میرے یہ بھائی کو، میرے ابا کو بیعت کرانا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرانا ہے۔ بیعت بولتے ہیں توبہ کو۔ اب وہ اللہ والے ان پر توجہ ڈالیں گے اور ان کے ہاتھ پر جب یہ بچہ اور یہ جوان بیعت کرے گا وہ اسے کچھ معمولات دیں گے، اسے توبہ کرائیں گے، اس
پر توجہ کریں گے، اسے پابند بنائیں گے، اور وہ خود بھی اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتے رہیں گے، ان سب چیزوں کے مجموعے سے امید ہے اللہ رب العالمین آپ کی آل اولاد اور نسلوں کی غلط کاریوں سے حفاظت بھی فرمائے گا، اور وہ نیک کاموں میں حصہ لینے کے لائق اور قابل بھی بن سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ان سارے حقائق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرمائیں۔ آپ کے محلے میں جہاں جہاں اس قسم کی غلط کاریاں، غلط اڈے ہیں، ہر مسجد میں 5-5 7-7 لوگوں کی ایک کمیٹی بنانے کے لیے علماء بھیڑ نے کہا ہے، اور ان کے ذریعے سے ایسے گھر والوں کو سمجھانے کی ہدایات دی جا رہی ہے تاکہ نشے سے ہمارے نوجوان مکمل طور پر باز آ جائیں۔ لہٰذا جہاں محلوں میں اس قسم کی کمیٹیاں تیار ہو جائے، آپ اہل محلہ ان کا بھرپور ساتھ دیجئے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہے ان کی ذہن سازی کے لیے جو ہو سکتا ہے سب مل کر کرنے کی فکر کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ سب فکریں کریں گے بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی جانے والی ساری ہدایات پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔